ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیمار ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی روزہ نہیں رکھنا یا پاسبل نہیں ہے ان کے لیے، اپنی جان پہ اتنا ظلم نہیں کر سکتے، تو روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور خاص طور پہ جو کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، ایون اگر نان مسلم بھی ہیں تو ان کو بھی ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی تو روزہ فرض ان پہ بھی تھا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، تو میرے پاس جو نان مسلم پیشنٹس آتے ہیں نا، مختلف پاکستان کے مختلف صوبوں سے آتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو میں ان کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ روزہ رکھیں، فاقہ کر لیں، اگر وہ فاسٹنگ کر لیں، آسان لفظوں میں جیسے سمجھ لیں، تو صبح سے لے کے شام تک، یعنی سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اگر وہ فاقہ کریں تو اسی کا ہی نام کسی ڈاکٹر نے آٹوفیجی کر کے تو نوبل پرائز جو ہے نا وہ ون کیا تھا کہ آپ کے جو کینسر کے خلیے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو زہریلے مادے ہیں، جو ٹاکسز ہیں، ان کو آپ کا روزہ جو ہے وہ فاقہ جو ہے وہ آٹوفیجی کرتا ہے اور آپ کے ان ساری چیزوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تلف کر دیتا ہے، برن کر دیتا ہے۔ ایون دو آپ کے جسم میں گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، سسٹ ہے، فیبرائڈ ہے، میسز ہیں، یا کہیں بھی کوئی اضافی گوشت وغیرہ کوئی چیز ایسی بن گئی ہے، تو ایک تو کبھی بھی اس کی بایوپسی وغیرہ نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ وہ الٹا کینسر کاز کرتا ہے، اور کینسر اگر ہو تو اس کو بگاڑ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، سپریڈ اوور کر دیتا ہے پوری باڈی میں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے، فاقہ یا فاسٹنگ جو ہے، یہ ان کے لیے بہترین ہے، چونکہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کی کھائی ہوئی خوراک جو ہے اسی کے ہی نیوٹرینٹ جو ایکسٹرا باڈی کے اندر ہوتے ہیں، جو کہ ہم کھاتے رہتے ہیں نا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھابے کھانے کے عادی ہیں، تو وہ جو ایکسٹرا آپ کے میٹیریل باڈی کے اندر گیا، جو جتنا کہ تو آپ ڈیزولو کر سکتے تھے، پروسیس کر سکتے تھے، آپ نے ڈائجیشن کر لیا اور خرچ کر لیا، اس کو یوٹیلائز کر لیا، وہ تو آپ کا برن ہو گیا، اور جو نہیں ہو سکا وہی آپ کی باڈی میں روک رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کا کولے بڑھ رہے ہیں، آپ کے تھائز بڑھ رہی ہیں، آپ کے شولڈرز، آپ کے بازو، موٹاپا آ رہا ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر مختلف جگہوں پہ رسولیاں، گلٹیاں، سسٹ، فیبرائڈ، میس وغیرہ جو ہے وہ بنتے ہیں، اور انہی نیوٹرینٹ کے اندر جب پرابلم بنتی ہے تو وہی ایب نارمل خلیے وہاں بن جاتے ہیں، بلڈ کی سرکولیشن اور اس کے مسائل، اور وہاں پہ وہی کینسر ہے، کوئی الگ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے ایسی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا کے مطابق، قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کہ کھاؤ اور پیو اور اسرافات سے تجاوز نہ کرو۔